صبح رمضان بخشش و عرفان، صبح رمضان، صبح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے۔ اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، وہ مقدس ہستیاں کہ جنہوں نے ایمان کی شمع کو اپنے خون جگر سے روشن رکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین سیکھا اور پھر اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ جی ہاں، یہ وہی نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے رضامندی کا اظہار فرمایا، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا۔ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا جمال دیکھا، اور اہل بیت وہ پاکیزہ گھرانہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تطہیر کی سند عطا فرمائی۔ ہم صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر کی صداقت کو دیکھتے ہیں، عمر کی عدالت کو دیکھتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شجاعت کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی، امام حسن کی بردباری اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی نظر آتی ہے۔ یہ دونوں ہی ہستیاں صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ ہمارے ایمان کا چراغ ہے، ہمارے دلوں کی زندگی ہے، ان کا ذکر ایمان کی تازگی، ان کا ادب ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج انہی ہستیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج بات کریں گے صحابہ اکرام کے بارے میں، آج بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ یہ کتنی مبارک ہستیاں ہیں، سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین رہے گا صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ آج صحابہ کے تذکرے ہوں گے، اہل بیت اطہار کے تذکرے ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں مزید صحابہ و اہل بیت کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے پروگرام مکمل دیکھنا ہے، پروگرام میں اول تاخیر شرکت کرنی ہے۔ آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمارے مبلغین سے اس ٹاپک پر، صحابہ و اہل بیت کے ٹاپک پر کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ضرور آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں، اسکرین پر آپ نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک، یوٹیوب کے ناظرین سے گزارش کروں گا کمنٹس بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا، اور اس نیکی کی دعوت کو آگے آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے آج کے ہمارے پروگرام میں جو مبلغین ہوں گے، نعت اسلامی بھائی ہوں گے، ان پیاری ہستیوں کو، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج انشاءاللہ نعت اسلامی بھائیوں میں ہمارے ساتھ عدنان شیخ عطاری ہوں گے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح رمضان تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی آج بھی انشاءاللہ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ السلام علیکم۔
ماشاء اللہ. کیسے لطیف بھائی؟ احمد رضا مدنی ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج. اللہ پاک ہمارے احمد رضا بھائی کو بھی برکتیں عطا فرمائے. کیا بات ہے احمد بھائی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. غلام محی الدین اتاری مدنی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا کرم. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، منچ پر آپ نے دیکھ لیا ہمارے مدنی اسلام بھائی تشریف لے آئے، نعت خواں اسلام بھائی تشریف لے آئے. آج انشاءاللہ ہم عدنان شیخ بھائی سے کلام سنیں گے. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کون سا کلام سننا چاہتے ہیں؟ آپ عدنان بھائی سے فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. 0308262600 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اسے اپنے پاس سیو کر لیجئے. آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ دیا جائے گا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم 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 صلی علی محمد. محمد محمد محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اشہد
صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ یار غالے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ یار غالے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر 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 میرا عمر پیارا عمر اعلیٰ عمر بالا عمر سچا عمر اعلیٰ عمر بالا عمر اعلیٰ عمر عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر یہ بولے اپنی پہن سے یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے جس سے
شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی گیا ہے، رتبے سب سے عظیم و بالا، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، رونے والا مقبول ہمارا نبی، کل بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، آج یوسف ان کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، نبی تو صائم سبھی گیا ہے، رتبے سب سے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا غلام لایا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا غلام لایا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے عدنان بھائی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور حضور کی آل کا تذکرہ بھی کرتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اصول تو یہی ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اس سے جو منسلک ہونے والے افراد ہیں پھر ان سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ یقیناً ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی کامل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو پھر حضور سے جن کو نسبت حاصل ہے، ہمارے دلوں میں ان کی بھی محبت۔ صحابہ اکرام کو حضور سے نسبت ہے، صحابی حضور کی وجہ سے صحابی بنا ہے، لہٰذا اس لیے ان سے عقیدت ہے، اس لیے ان سے محبت ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت، حضور سے ان کا نسبی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ اہل بیت اطہار خون کے رشتے کی وجہ سے اتنے معزز، اتنے مکرم ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ہی کی وجہ سے، یعنی صحابی کو بھی جو مقام ملا حضور کی وجہ سے، اہل بیت اطہار کو بھی جو مقام ملا وہ حضور کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنے پیارے انداز میں صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق کو فاروق کو عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ سبحان اللہ۔ اس ایک شعر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدعت، الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس ایک شعر میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، حضرات حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا۔ اس ایک شعر میں چاروں خلفاء کا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب
ابو بکر صدیق، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ذکر کیا ہے۔ یہی ہمارا ذہن ہونا بھی چاہیے، اور یہی اہل سنت کا نظریہ عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کی وجہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں رحمت زہرا سبتین سکی کلیگا پھول صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہے اس کی شان، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہے اس کی شان۔ ہو جاتا ہے مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ پاک ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک صحابہ و اہل بیت ہے۔ ہم صحابہ کے بھی تذکرے کریں گے، گن گائیں گے، صحابہ کے بھی قصیدے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے بھی قصیدے پڑھیں گے، اور یہی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آخری سانس تک صحابہ و اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں، چونکہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر اہل بیت اطہار جنتی جنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو صحابی اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جو جنتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی بھی اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے بھی اور ہونی چاہیے، اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اس محبت میں مزید اضافہ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، اگر چاہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 0308262660 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ عدنان بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، عدنان بھائی سے کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تو فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے تذکرے قرآن میں ملتے ہیں، احادیث میں ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ صحابہ و اہل بیت کا جو تذکرہ قرآن میں ہے، آپ اسے کس تناظر میں بیان فرماتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اپنی اہل بیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اور خود قرآن مجید اس کا بیان کرتا ہے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہارے معاملات حل کرتا ہوں، تمہارے مسائل حل کرتا ہوں، اور تمہیں دینی دنیاوی شعور، تعلیم و حکمت، تزکیہ نفس، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس پر کوئی تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، اس سے تم پر کوئی میں معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے اہل بیت کے، اپنے قرابت داروں کی محبت کے، کہ میں اس کا سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیا ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تعریف و توصیف بیان فرمائی اہل بیت کرام کی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادبوا اولادکم 3 خصال، 3 چیزیں سکھاؤ، یعنی ان کی عادت بناؤ۔ خصلت عادت کو کہتے ہیں، یعنی ان کی عادت میں یہ شامل کر دو کہ یہ 3 چیزیں ان کی گھٹی میں، ان کی عادت میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ ہے اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں کی محبت، اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ادنا سے ادنا چیز، ادنا میں اس لیے بول رہا ہوں ورنہ تو حضور سے نسبت رکھنے والی چیز ہر چیز ہی اعلیٰ ہے، لیکن بظاہر ایک مسواک شریف ہے۔ مسواک سے محبت اس لیے ہے کہ یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے۔ لوکی شریف ایک سبزی ہے، اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس کو حضور علیہ السلام نے اختیار فرمایا، پسند فرمایا، تناول فرمایا، اور اس کو سنت قرار دیا گیا۔ لوکی شریف کھانا سنت ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزوں سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، آپ اندازہ لگائیں جو حضور کے خون ہوں،
جن کے رگوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوں، حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی اہل بیت ہوں، تو ان سے ان لوگوں کو جو نسبت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو جو نسبت ہے وہ کمال ہے، اسی نسبت پر ہم فدا ہیں، اور اس لیے صحابہ و اہل بیت سے محبت ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو بیان ہے وہ بھی سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور بالخصوص قرآن مجید میں بیان کیا گیا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا صبح و شام دیدار کرتے ہیں، جو ان کی صحبت پاتے ہیں، جو ایمان کی حلاوت جن کو ملی ہوئی ہے، دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور کی صحبت سے لطف اندوز ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ پھر آگے اوصاف بیان فرمائے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا کہ کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں، اور یہ سب اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کھیتی، بنائی ہوئی فصل ہے کہ جو دنیا کے کونے تک پہنچی اور اسلام کو سرسبز و شاداب کیا اور اسلام کو جو ہے گھر گھر تک پہنچایا۔ تو آج صحابہ و اہل بیت کا صدقہ ہے کہ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں اور دین اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہ ایمان کی نشانی ہے۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں پر نقیب بھائی جو بات ہوئی نا صحابہ اکرام کے فضائل قرآن پاک میں بیان کیے گئے، اہل بیت اطہار کے تذکرے قرآن و حدیث دونوں ملتے ہیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ ان دونوں ہستیوں کی آپس میں محبت کا انداز کیا تھا، یعنی صحابہ اکرام کی اہل بیت سے اور اہل بیت اطہار کی صحابہ اکرام سے محبت، یہ کس انداز کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کی کیا شان ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے انہیں کوئی دیکھے تو ان کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا، بلکہ فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے اسلام کی حالت میں مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے، یعنی وہ صحابہ، وہ تابعین، ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو مقدس ہستیاں ہیں۔ کچھ لوگ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف کچھ باتیں کی، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خوبصورت استدلال ہے، آپ نے ان کے سامنے سورہ حشر کی یہ آیت مقدسہ رکھی، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا یہاں مہاجروں کی تعریف کی گئی ہے، وہ مہاجرین صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑا، مال کو چھوڑا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ کہا ایک تو مقصد اللہ کا فضل چاہنا تھا، دوسرا اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا، تیسرا اللہ اور اس کے رسول کی مدد مقصد تھا۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، قرآن نے کہا یہی سچے لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ فرمایا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا یہ مہاجر صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے۔ پھر دوسری آیت مقدسہ پڑھی جو اس سے آگے ہے، فرمایا قرآن کہتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو اپنا شہر بنا رکھا تھا ان کی ہجرت سے پہلے، یحبون
یہ لوگ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم کہ جو ان کی طرف ہجرت کریں ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا اور یہ لوگ ہجرت کرنے والوں سے کوئی حسد بھی نہیں رکھتے اور ان کی شان کیا ہے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرمایا کہ یہ اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی زیادہ حاجت ہو اور وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ امام زین العابدین نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جن کے دل ایسے ہوں جنہیں حسد سے دور رکھا گیا ہو یہی تو کامیاب لوگ ہیں کیا تم ان لوگوں میں سے ہو یہ تو انصار کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے پہلے 2 آیتوں میں پوچھا ان میں سے ہو پھر تیسری کے بارے میں فرمایا میں خود تمہیں فتویٰ دیتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو ہی نہیں سکتے جن کی بعد میں تعریف کی گئی ہے اس سے اگلی آیت میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئے ایمان والے انہوں نے پہلوں کے بارے میں کہا یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے یا اللہ ان ایمان والوں کا بغض کینہ ہمارے دلوں میں نہ رکھ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے فرمایا جو صحابہ مہاجرین ہیں ابو بکر عمر ہیں حضرت عثمان ہیں ان کے بارے میں جو بغض رکھے پھر جو ایمان کی علامت انصار ان کے بارے میں بغض رکھے کہا تم ان میں سے بھی نہیں ہو اور جو ان سے بغض رکھتا ہے بعد میں قیامت تک جو آئے گا وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہو سکتا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دونوں کی محبت کو لازمی قرار دیا یہ جو ساری بات آپ نے جو بیان فرمائی یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کے قصیدے بیان فرما رہے ہیں لوگوں کے سامنے واہ کیا بات ہے اچھا امام زین العابدین اسی طرح جتنے ائمہ اہل بیت ہیں کسی سے کسی معتبر کتاب میں ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بات کی ہو کسی بھی صحابی کے خلاف کسی بھی صحابی کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف حضرت ابو سفیان کے خلاف کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کی ہو بلکہ اب دیکھیں کتنی محبت ہے صحابہ کو اہل بیت سے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں آپ نے صحابہ کی گھر میں دعوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے صحابہ آئے امام حسن اور حسین بھی آئے جب یہ جانے لگے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آگے بڑھ کے ان کی سواری کو تیار کیا زین کو تیار کیا اوپر جو رکھتے ہیں وہ رکھوایا جیسے ہی امام حسن سوار ہونے لگے تو آپ نے رکاب کو پکڑ لیا رکاب کو پکڑا اور انہوں نے اس کے اندر پاؤں رکھا سوار ہو کے چلے گئے اسی طرح امام حسین جب جانے لگے آپ نے سواری کو اسی طرح تیار کیا اور رکاب کو اس طرح پکڑا اور انہوں نے پاؤں رکھا اور چلے گئے جب گئے تو کسی نے کہا حضرت انتا اکبر منہما آپ تو ان دونوں سے بڑے عمر آپ کی زیادہ ہے تو آپ نے یہ معاملہ کیا ہے آپ نے اسے کہا یا لکا اے مننے پیارے یہ جو میں نے کیا ہے عمر اگرچہ میری بڑی ہے لیکن ان کے نانا کے احسان مجھ پہ کم نہیں ہے ان کے نانا کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں اس لیے میں نے یہ ادب کا رشتہ ان کے ساتھ رکھا ہے اب 2 حدیثیں سنیں میں اپنی بات ختم کروں حدیث پاک ہے مستدرک للحاکم کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا صافانا بین الرکنی والمقامی وصلی وصاما انہوں نے فرمایا ایک بندہ جو مکہ میں جاتا ہے اور حالت کیا ہے اس کی کعبے کو صرف دیکھنا عبادت ہے اس کی حالت کیا ہے کہ وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہے سامنے باب کعبہ ہے اور کرتا کیا ہے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور رب کی نماز بھی پڑھتا ہے
لیکن سما ماتا وہو مبغض لأہل بیت محمد داخل النار. اتنی عبادت کی اور کی بھی سب سے اعلیٰ جگہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. کہا جیسے ہی مرا سیدھا جہنم میں داخل ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، اہل بیت سے نفرت تھی، اسے نیکیاں کام نہیں آئیں. اسی طرح حضور نے حدیث میں فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے اپنی محبوبیت کے لیے مجھے چنا، واختار لی اصحابا، اور میرے لیے لوگوں میں سے میرے صحابہ کو چنا، فجعلہم منہم، اللہ نے فجعل منہم، اللہ نے ان میں سے وزراء وانصارا واسحارا، میرے وزیر بھی بنائے، میرے مددگار بھی بنائے، میرے سسرال کو بھی بنایا. اب اس میں دیکھیں چاروں خلفاء کی شان کیا ہے. جب اللہ نے سب میں سے اصحاب کو چنا تو سب شامل تھے، اور اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں. لیکن جب وزیر بنایا تو اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آگے. وزراء اگر بالعموم دیکھیں تو سارے جو چار ہیں یہ حضور کے خلفاء ہیں، وزراء ہیں. اور ایک حدیث میں خاص ذکر بھی کیا گیا کہ ابو بکر عمر میرے زمین میں وزیر ہیں. اچھا پھر ان کی شان دیکھیں کہ فرمایا کہ ان کو میرا مددگار بنایا گیا ہے، اور یہ صحابہ مددگار بھی ہیں. الصحارہ سسرالی رشتہ، کسی کے حضور سسر ہے اور کوئی حضور کا سسر ہے. پھر ان کا آگے انتخاب ایسا ہوا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ حضور فرماتے ہیں فَمَنْ صَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین. فرمایا جو ان کی بے ادبی کرے، گالی دے، توہین کرے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے. اتنا ہی نہیں کہ صرف لعنتی ہے، کہا کل قیامت والے دن جب آئے گا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب صحابہ سے غم تو پیار ہے، سب صحابہ سے غم تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اللہ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً بہت اہم معاملہ ہے، اور اس اعتبار سے کتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ نہ کرے صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی کہیں کوئی بے ادبی ہو گئی تو ایمان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی کیفیت بنے. ہمیں وہ صحبت اختیار کرنی ہے کہ جس صحبت میں بیٹھ کر ہمیں ان ہستیوں کے فضائل سننے کو ملے. کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی جہاں جس صحبت میں ملتی ہو، ہم نے فوراً، ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں بلکہ یک لخت اس صحبت سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، دور کر لینا ہے. ہم نے کسی صحابی، کسی اہل بیت اطہار کے فرد کے بارے میں کوئی ہلکی بات، کوئی ایسی بات ہم نے نہیں سنی. کیا کہیں گے احمد رضا بھائی صحبت کے حوالے سے کہ ایسے افراد کے پاس ہم نہ بیٹھیں، اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا محبت کا رنگ بھی چڑھے گا انشاءاللہ اپنے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ دو عظیم گروہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت تامہ تو ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ نے رہتی دنیا تک مدار ایمان بنایا ہے، مدار ہدایت بنایا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ایسا ایمان لے آئیں، ایسا صحابہ جیسے تمہارا ایمان ہے، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. اور پھر
صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ ہستی ہیں، تھوڑا غور کیا جائے نا جی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنی پسند بنایا، انہوں نے خود کو ایسا بدلا کہ جو حضور کو پسند تھا وہ ان کو پسند آنے لگ گیا، جو حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا سب کچھ وہ چھوڑا تھا، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب حضور کے خلاف ہوتے تھے تو یہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، والد کو گھر میں نہیں آنے دیا، ابھی تک حضور کے خلاف ہیں۔ ایسے جو بعض صحابہ ہیں جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن کے والد سامنے ہیں تو جنگ میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بیگانہ ہے اسے خود سے رشتہ ہونے کے باوجود بیگانہ کر دیا۔ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، اللہ اکبر، ان سے کوئی محبت رکھتا ہے دراصل میری محبت اس کے دل میں ہے تو اس وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے تو دراصل میرا بغض ان کے سینوں میں ہے۔ اور یہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ ان صحابہ سے وہ بغض کا اظہار کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو معاذ اللہ ان صحابہ کو یا اہل بیت اطہار کو برا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے فَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاكُمْ، خود کو ان سے بچا کے رکھنا، ان کی محافل سے بچا کے رکھنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ اور پھر یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی بہر صورت ایک عام عقل مند انسان بھی ہونا تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز اسے پسند آنے لگتی ہے، جی یعنی اس سے تعلق رکھنے والی کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہونا، اس کا گھر اچھا لگتا ہے، اس کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، اس کی اولاد، اس کے دوست بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ ہیں جنہوں نے قدم قدم پر حضور پر جان نثاری کی۔ حضور ایک کو حکم دیتے تھے سارے تکمیل کے لیے دوڑ جاتے تھے، حضور وضو کرتے تھے تو سارے ہاتھ نیچے کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر جان نثاری کے ساتھ انہوں نے وفاداری کے ساتھ حضور کا ساتھ نبھایا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر مقبول ہے کہ حضور ان کی محبت کو آخر تک، قیامت تک کے لیے لوگوں پر حکم ارشاد فرماتے ہیں ان کی محبت اپنانی ہے، اور ان سے جو برا سلوک رکھیں یا ان سے جو برا کریں یا ان کے بارے میں برا کہیں ان سے بچ کے رہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ کئیوں کے فضائل بیان کی۔ کسی کو امین امت کہا، کسی کو اپنا حواری کہا، کسی کو صدیق کہا، کسی کو فاروق کہا، کئی القابات بیان کیے۔ اور پھر مجموعی طور پر قرآن نے کہہ دیا کہ یہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ دونوں طرف سے رضامندی ہے، اللہ پاک جن سے راضی ہو جائے، وہ پوری گروہ، وہ پوری جماعت ہے صحابہ کی، اہل بیت کی۔ تو یہ اس قدر عظیم لوگ ہیں کہ ایسے کوئی مسلمان حضور کا نام لیوا ان سے بغض رکھ سکتا ہے یا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے؟ ایمان یہ تقاضا نہیں کرتا، مومن ہو اور ایسا کرے یہ ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مانتی۔ کیا بات ہے، اگر کرے تو پھر ایمان میں اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی کا ایمان ڈگمگا جائے، ایمان سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ وہ تو پیاری ہستیاں نا صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار۔ صحابہ اکرام کے قصیدے تو قرآن کس طرح بیان فرما رہا ہے، اہل بیت اطہار کے قصیدے یوں بیان ہو رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اصل یہ چیز بیان کی جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم نے اپنے دلوں میں صرف محبت کو پیدا کرنا ہے، اور یہ اہل سنت کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت مسلمان بحمدللہ تعالی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان دونوں ہستیوں کی محبت ہمیں جنت میں داخل کرے گی۔ صحابہ ہے سب مثل انجم درخشاں، صحابہ ہے سب مثل انجم درخشاں، سفینہ ہے امت، سفینہ ہے امت کا، عطرت نبی کی سفینہ ہے امت کا، عطرت نبی کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کا گدا اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا اہل
खादिम ये सब है आप की नजरे इनायत या रसूल अल्लाह ये सब है आप की नजरे इनायत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं जी। कॉल दीजिए। मोहम्मद इमरान अत्तारी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। सैयद साहब माशाअल्लाह आपका सिलसिला और आज का टॉपिक बहुत ही मदीना मदीना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अदनान भाई की बारगाह में अर्ज है कि कलाम सुना दें ताजदार हरम और निगाह कर। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, हौसला अफजाई भी फरमाई आपने। अच्छा, तनम फरसूता जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। खासान रसूल वक्त दुआ है, इमरान अत्तारी ये इन्होंने कबीर वाला से मैसेज किया है। छोड़ फिक्र दुनिया की, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अदनान भाई मुझे ये नाज शरीफ सुना दे, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। अच्छा जी, सुबह रमज़ान बहुत प्यारा प्रोग्राम है, मुझे ये ना सुनिए या नबी मुझ पर भी एक निगाह करम। अच्छा जी, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह साहब अगर सराइकी में कलाम सुना दें तो बहुत शुक्रिया होगा। मुझे तो नहीं आता, अलबत्ता ये नकीब भाई को आता है सराइकी में कुछ कलाम? नहीं, दो चार शेर ही हैं। कौन सा शेर आता है आपको? मनकबत है मौला अली। अच्छा, नहीं वैसे आपको कौन से शेर आते हैं? डिठे वरक कुरान ते खोल सारे, वाह, तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा। बस इतना ही है, आगे बढ़े, आपको आता होगा। ये तो एक ही हुआ है। इतनी है माशा चले, फिलहाल नहीं, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। शेर पूरा यूं है, डिठे वरक कुरान दे खोल सारे, तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पेंदा रात दिन एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। क्या बात है। अच्छा, ये सराइकी है? ये मिक्स है, वैसे तो इसे ठेठ पंजाबी कहेंगे शायद। अच्छा, चलें, आपने मिक्स कर दिया। बहरहाल जी, आपकी मर्जी है, अल्लाह सलामत रखे आपको। कॉल लेते हैं जी। माशाअल्लाह शाह साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए। नाथ खान इस्लामी भाई से कलाम सुनना है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, ये कलाम सुना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बड़े प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की, अल्लाह आपको सलामत रखे। मजीद कॉल लेते हैं। सलाम मुहय्यद्दीन भाई, आप ऐसा शेर सुना दें जिसमें अहले बैत आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी गुलाम मुहय्यद्दीन भाई, आपसे सेगमेंट है, अहले बैत आता हो। वो है ना, अभी जो पढ़ा था आपने, फिर पढ़ते हैं आप। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, नहीं है आता है ना। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले अहले बैत। बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। चलिए जी, मजीद कॉल लेते हैं। अखलाक अतारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। नाथ खान भाई से अर्ज है कि ये वाला कलाम सुना दें, दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता। अल्लाह अकबर। अदनान भी, वैसे आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है? जिसमें तारीख मुस्तफ़ा और सारे कलाम पसंद है। होता है ना कोई खास, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को ये हमें एजाज हासिल है ना, तारीफ मुस्तफ़ा जहाँ हो वो कलाम सारे अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। तारीफ किसकी? हुजूर की तारीफ। एक होता है ना दिल के करीब होता है, अक्सर आप पढ़ते हो गुनगुनाते हो, ये कलाम तो दिल करता है कि पढ़ा जाए, ज्यादा पढ़ा जाए। वैसे जो झूम झूम के पढ़ते हो आप, बहुत सारे हैं, झूम झूम के पढ़ते हो, जोश आ जाता हो ये पढ़ने। सब तुम्हारा करम है आका। बात है। चले आज आपसे हम यही वाला कलाम सुना। अल्लाह, ठीक है जी, अगर हो सके तो ये वाला कलाम सुना दें। अल्लाह पाक आपको भले। ये फरमाइश हुई थी, किसी ने फरमाइश की थी आपका पसंदीदा कलाम कौन सा है, तो यही पढ़ा है मैंने। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं है। चले आज हम भी आपसे सुनेंगे ना। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वैसे अगर आपने कल ये पढ़ दिया था तो फिर आज कोई आपको और भी तो पसंद है ना, कोई और ले लेते हैं हम। चलें जी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, इस कलाम की फरमाइश है। अहमद उबैद रजा तारी हैं जी, कह रहे हैं जी मैं मियाँ वाली से अर्ज कर रहा हूँ। शाह साहब दुआ की इल्तिजा है। अदनान शेख भाई से गुजारिश है, मदीने काफिले जाते हैं, मैं भी आऊँगा, ये कलाम सुना दें। अल्लाह पाक जल्द अज जल्द मक्के मदीने की बाद हाजिरी अता फरमाए जी।
اچھا جی، پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اچھا جی، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. پروگرام بہت اچھا ہے. آپ جیسے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں ماشاءاللہ مکہ مدینہ نعت خواں بھائی سے، نعت خواں بھائی نے سما باندھ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم خیال میں مکہ اور مدینہ شریف میں پہنچ چکے ہیں. اللہ پاک نظر بات سے بچائے. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ سارے مدنی چینل کے پروگرامز آپ کے لیے ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی ضرور کرتے ہوں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کیا کریں. اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ فیس بک پر شیئر کریں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں کے گھروں میں آپ معلومات لیں کہ ان کے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے یا نہیں چلتا. آپ کے پاس موبائل میں تو چلتا ہے، کیا گھر میں بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو گھر میں بھی چلوائیں، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بھی مدنی چینل کو عام کریں. انشاءاللہ یہی نیکی کی دعوت بہت سو تک پہنچے گی. جیسے آپ مکہ مدینے کی یادوں میں گم ہو رہے ہیں، انشاءاللہ بہت سے وہ افراد کی جن کے مدنی چینل نہیں چلتا وہ بھی دیکھیں گے. اللہ نے چاہا تو ان کے دل میں بھی مکے اور مدینے کی محبت اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت کی انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. تو سبب آپ بنیں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اس نیکی کی دعوت کو آگے جاری رکھیے. کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ آپ کی کوشش، آپ کے 2 جملے کسی گھر میں مدنی چینل لگ سکتا ہے، آن ہو سکتا ہے اور زندگی میں ایک مثبت انقلاب بھی آ سکتا ہے. آئیے کال لیتے ہیں آپ کی. جی میں محمد معید اطاری بات کر رہا ہوں. ثقب بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ والی نعت سنا دیں، مینو شوق مدینے جوان دا جزاک اللہ خیر. ہاں کیا پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی. اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. میں خیر و عافیت سے ہوں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. دعا بھی فرمایا کریں. ہماری بھی دعائیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا جی، مدینہ پاک کی عبادت حاضری کی دعا ہے. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہ کلام سنا دیں. ادان بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام شامل کروائیں گے، لیکن ابھی نہیں، پہلے ہم مارننگ واک سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مارننگ واک میں آج ہم مفتی کفیل صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے مفتی صاحب کو، انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا. مفتی صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. مارننگ واک میں مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی ماہ رمضان کی روٹین ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان کے دن رات یہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ صبح سے ہی جو ہے وہ میں سحری کے بعد سونے کا جو ہے وہ شروع سے ہی تقریباً جو ہے وہ نہیں ہے. فجر کے بعد بھی نہیں سوتا میں. اچھا فجر کے بعد بھی نہیں سوتے آپ؟ کیونکہ جو ہے وہ فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آفس چلے جاتا ہوں. اچھا. چونکہ دارالمدینہ میں بھی مصروفیات ہیں اور دارالفتہ میں بھی ہیں جی. پھر اب وہاں سے واپس آ کر پھر جو ہے وہ آرام جو ہے وہ اچھا کرتا ہوں میں. تو عصر سے پہلے تک جو ہے وہ یہاں پہ آرام کرنے کے بعد پھر عصر کے بعد جو ہے پھر عصر کی نماز اور پھر جو ہے وہ صحیح نارمل روٹین کے کام گھر کے، اور یوں پھر جو ہے وہ ہم افطاری کے بعد جو ہے وہ تراویح، اس کے بعد پھر کچھ آرام رات میں. جی بس میں اصل میں جلد سونے کا عادی ہوں، ایسے عام دنوں کے اندر بھی جو ہے وہ جی میں رات کا جو ہے وہ بس سونے کا عادی. ہاں مفتی صاحب یہ تو یوں کہیں کہ کراچی میں تو بہت شاذ. بس اصل میں شروع سے ہماری فیملی کے اندر ہماری والدہ نے جو ہے وہ ہمیں عادت یہی ڈالی تھی. تو ہماری فیملی میں بلکہ شروع میں، اب تو خیر پھر بھی شاید ہم کچھ دیر جاگ لیتے ہیں، ورنہ پہلے آپ یوں سمجھیں جب ہم پڑھتے تھے اپنا جو ہمارا دوران طالب علمی تھا تو اس وقت ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 8-9 بجے سو جاتے تھے. اچھا. تو اگر کوئی ہمارے گھر پہ آتا بھی تھا نا تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جو ہے وہ ان کے گھر اب جو ہے وہ لیٹ نائٹ جو نہیں جانا، یہ لوگ سو چکے ہوں گے. اب تو پھر بھی خیر جو ہے وہ بچوں کی بھی عادت اور پوری اوورال جو ہے وہ عادت چینج ہو گئی ہیں، تو بھی جو ہے وہ اب 10-11 جو ہے وہ بج جاتے ہیں، لیکن میکسیمم 11 ہی ہے. پھر 11 بجے کے بعد جو ہے وہ تقریباً پھر آرام جو ہے وہ. جی.
تو اب بھی یہ کہ 11 بجے کے بعد جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ سو جاتے ہیں. میکسیمم جو میرا سونے کا ٹائم ہے وہ 11 بجے ہے. ہاں کبھی بیان وغیرہ کے لیے جو ہے وہ باہر گئے میں ہوں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے روٹین چینج ہو جائے. لیکن میری عام طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ بیان کے لیے بھی وقت جو ہے نا وہ لیٹ نائٹ کا جو ہے وہ نہ دیا جائے. تو یوں یہ مصروفیت جو ہے وہ رمضان کے اندر ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان میں بہت سے مسائل ایسے درپیش آتے ہیں کہ جن میں نارملی اویئرنیس ہوتی نہیں ہے, معلومات نہیں ہوتی ہیں, روزہ ٹوٹ چکا ہے نہیں ٹوٹا, تو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ روزے کے مسائل باقاعدہ سیکھے جائیں, رمضان سے پہلے ہی سیکھ لینے چاہیے تاکہ رمضان تو اچھے طریقے سے ہمارا گزر سکے؟ دیکھیں ماہ رمضان جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری عبادات وہ ہیں جو اسپیشلی اس مہینے کے ساتھ ہی خاص ہیں. جیسے روزہ ہی ہے تو ماہ رمضان میں ہی روزہ جو ہے وہ فرض ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح تراویح کی عبادت ہے. پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ اس مہینے میں بہت دیتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اگرچہ زکوٰۃ کا تعلق اس مہینے کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک عمومی طور پہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ صدقہ و خیرات کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح تلاوت قرآن کریم کا لوگوں کا جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر جب ہم ایک دیکھتے ہیں بنیادی عبادت اور فرض عبادت وہ ہے روزے کی, تو اس کے اندر بہت سارے لوگ آپ یوں سمجھیں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر یا بہت سارے مسائل میں اپنے تئیں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں روزے کے معاملے کے اندر, کہ بہت ساری چیزوں میں روزہ بھائی نہیں بھی ٹوٹتا تو وہ ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا لاپرواہی روزے کے معاملے میں عام طور پہ یوں کم دیکھی گئی ہے کہ روزہ رکھنے والا لاپرواہی کرے. اچھا یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ نہیں رہے اس معاملے میں ہی لاپرواہ ہوئے ہیں, لیکن جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو بچانا ہے. اسی لیے وہ بسا اوقات کئی چیزوں میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس چیز سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا, اس چیز سے تو روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا. جیسے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے بھائی ناخن کاٹنے سے, بال کٹوانے سے, حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں خوف ہوتا ہے کہ یار ایک پورے دن بھوکا بھی رہے اور اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ جناب روزہ ہی نہیں ہوا, روزہ ٹوٹ گیا, تو پھر کیا فائدہ ہوا. تو یہ تو ہے. ہاں البتہ دوسرا پہلو جو فی زمانہ بہت زیادہ عام ہے, کیونکہ ہم پہلے دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ پہلے جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو وہ اس دن کو بھی عبادت میں گزارتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ روزہ فرض روزہ بھی جو فرض کی نیت سے رکھ بھی لیتے ہیں وہ اس روزے کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے اس کے لیے جو ٹائم پاس کے جو ذرائع اختیار کرتے ہیں, تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ روزہ جو ہے وہ مکروہ بہت سارے لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ گناہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی گناہ آپ جو ہے وہ کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ رات بھر جاگے میں ہیں, دن میں آپ سو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز ظہر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے یا جماعت چھوٹ جاتی ہے, تو یوں لوگ مکروہ جو ہے وہ روزہ کر بیٹھتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ جب ہم روزے کے اندر جو حلال چیزیں تھیں عام دنوں میں کھانا پینا اس سے رک گئے, تو جو چیزیں عام دنوں میں بھی حرام ہیں یعنی گناہ, جھوٹ, غیبت, چغلی, بہتان, بدنگاہی, فلمیں ڈرامے دیکھنا, ان سے بدرجہ اولا جو ہے وہ اپنے روزے کو جو ہے وہ پاک اور صاف رکھیں. بہت خوب, بہت خوب. بڑا پیارا ہم اختتام کی طرف یہ میسج بھی لے کر آ رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہماری زندگی کا کون سا ماہ رمضان ہے, شاید کہ یہ ہماری زندگی کا آخری ہی ماہ رمضان ہو, لیکن اسی ماہ رمضان میں نیت کرنے کے انشاءاللہ اب ہماری زندگی میں ایک مثبت چینج آئے گا. گناہوں بھری زندگی سے انشاءاللہ توبہ کرنی ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے, نیکیوں والی زندگی انشاءاللہ ہم نے بسر کرنی ہے. ماہ رمضان میں جس طرح 5 وقت کی نماز ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر کوئی نمازیں معاذ اللہ رہ گئی ہیں ان کی قضا بھی کرنی ہے, روزوں کی بھی قضا کرنی ہے. جھوٹ, غیبت, حسد, کینہ, بغض, عداوتیں, بدنگاہی, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اچھے انداز میں اس ماہ رمضان کو گزار کے آئندہ کی زندگی انشاءاللہ بہترین گزارنے کی نیت کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بلائیاں اللہ پاک سب کو عطا فرمائے. آئیے اسٹوڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں جی, مفتی صاحب کی ہم نے زیارت کی اور مفتی صاحب سے آج ہم نے سیکھا, رمضان سے پہلے ہی ہمیں سیکھ لینے چاہیے مسائل. بہرحال کوئی بات نہیں, اگر ہم نے نہیں سیکھے تو ابھی وقت ہے, ہم کچھ نہ کچھ مسائل سیکھتے رہیں. علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں, دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ رکھیں, اپنے امام صاحب کے پاس جائیں, کچھ نہ کچھ الحمدللہ
مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں ان کا ہی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا. کچھ کمنٹس ہیں فیس بک کے ناظرین. فیس بک مدنی چینل پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پر پیج ہے. کمنٹس میں محمد نواز اتاری ہیں, کہہ رہے ہیں جی مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں منقبت سننی ہے. جی عدنان بھائی, آج آپ نے اسٹارٹ میں جو کلام پڑھا مدینہ مدینہ بہت زبردست تھا, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی شاہ صاحب, آپ سے ذہنی آزمائش ہے کہ ایسا شعر سنائیں جس میں 4 ٹائم گل آتا ہو. مور ٹائم 4 ٹائم 4 ٹائم 4 مرتبہ گل آتا ہو. اے گل ہمارے گل سے ہے, سنا دیں. جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو, اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. واہ واہ, اچھا یہ مجھے تو نہیں تھا یاد, آپ نے ماشاءاللہ لے لیا جی سیگمنٹ. یہ اختیار دے دیا جائے مدنی چینل کی ناظرین ہمیں کہ ہم سیگمنٹ ہم سیٹ پر کر لیا کریں. خاص کے ساتھ ہوگا تو میرے لیے تو مشکل ہو جائے گی, مجھے اتنے زیادہ اشعار تو نہیں آتے ہیں. بہرحال مبلغین کی معاونت سے پار لنگ جاتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, مدینہ پاک حاضری کی دعا, بے حساب مغفرت کی دعا, اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. اچھا جی, ملک محبوب بھائی ہیں, افضل بھائی ہیں, ظفر مغل بھائی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, الحسنی ہیں. اچھا جی, ہر صحابی رسول جنتی جنتی, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا پیاری شان ہے, سبحان اللہ. اچھا جی, بہت سے دیگر بھی میسیجز ہیں, کمنٹس کیے ہیں جنہوں نے سلام کیا ہوا ہے. مزمل ملک بھائی نے سلام کیا ہوا ہے, مدینہ مدینہ نے سلام کیا ہوا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اظہر اتاری ہیں, ریاض احمد بھائی ہیں, قدیر بھائی ہیں, اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی دعائیں قبول فرمائے. جنہوں نے سلام کیا ان کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کی بہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی
قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا کیونکہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں خواجہ پیا کے صدقے میں غوث پیا کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے نور سہانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بری ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کوئی صدی کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعا رب کا محبوب یگانہ ہے جو رب دعا رب کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ، کیا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، کہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ نسل قریبوں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل قریبوں کی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمامی صحابہ کرام کے مزارات پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، تمامی اہل بیت اطہار کے مزارات پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اور ان کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان یعنی ہم لوگوں سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔
آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے فضائل کو ہمیشہ بیان فرمایا ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو نافذ بھی کیا اور علمی مسئلے میں آپ سے رجوع بھی فرمایا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین یہ وہ دل ہے، یہ اتنے پاکیزہ دل ہے، کوئی دنیا کی لالچ، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے. اللہ پاک نے جو صحابہ کرام حضور کے لیے چنے ہیں نا، ان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اللہ پاک نے پاک دل والے، صاف دل والے افراد چنے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بنائے ہیں. اہل بیت اطہار کی بھی شان بہت بلند ہے، صحابہ کی بھی شان بہت بلند ہے. ہمارا حق یہ بنتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم جب بھی بات کریں، خیر کی بات کریں، صحابہ و اہل بیت کے تذکرے کریں تو خیر کے تذکرے کریں، نہ تو ان کے خلاف کوئی بات کریں، نہ سنیں، نہ ایسی مجلس میں ایسے افراد کے پاس بیٹھیں، نہ ایسی دوستی کو اپنائیں کہ جو ان افراد یعنی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. اللہ پاک ہماری بھی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رحمت و رضوان صبح رمضان، بخشش و عرفان صبح رمضان، صبح رمضان.